آپ کے مرنے کے بعد بیٹوں نے وراثت لے لی، کیا آپ کی بیٹیوں کو بھی حق ملا؟ زمین و جائیداد کے بٹوارے میں امانت داری نہیں ہوئی، بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کو حق نہیں ملا، بہنوں کو حق نہیں دیا آپ نے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کی بیوی کو حق نہیں ملا، تو یاد رکھیے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ سایہ عرش کا ملے گا ہی اس شخص کو جو عدل و انصاف کر رہا ہوگا۔ ایک ذمہ دار شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذمہ داری کے ساتھ نبھائے اور عدل و انصاف کرنے کی وصیت کر جائے اپنی زندگی میں کہ میرے بچوں سنو، ایک عالم کو بلا لینا میرے انتقال کے بعد، اور وہ زمین و جائیداد کا بالکل صحیح بٹوارا کر دے، بیٹوں کا جتنا بنتا بیٹوں کو دے دے، بیوی کا جتنا بنتا وہ بیوی کو دے دے، بہنوں کا بیٹیوں کا جتنا بنتا وہ بیٹیوں کو دے دے، میرے مرنے کے بعد میری بہن کا جتنا بنتا وہ بہن کا حق دیا جائے۔ اگر آپ نے یہ عدل سے کام نہیں لیا تو یاد رکھیے گا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الإمام العادل، والشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها
حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه رواه البخاری۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علاقے کے باوقار احباب، جیا جوری جھارکھنڈ اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، عزیز بچوں، یقیناً 2 روزہ اس پروگرام میں آپ نے کل بھی شرکت کی ہوگی اور آج بھی کی ہے، اور رات کے 1:30 بجے تک دل جمعی کے ساتھ بیٹھے رہنا، سنجیدگی کے ساتھ پروگرام کو سننا اور پروگرام کو کامیاب بنانے میں آپ نے جو سہیوگ، جو تعاون کیا ہے، اس کے ہم شکر گزار ہیں، اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس وقت آپ جو خطاب سن رہے ہیں اس کو بھی سنجیدگی کے ساتھ خطاب سماعت فرمائیں گے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کل سے آج تک جتنے خطباء نے اور جتنے مقررین نے آپ کے سامنے خطاب کیا ہے، اللہ تعالی ہم کہنے والوں کو اور سننے والوں کو عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ ہم اور آپ دھیرے دھیرے اور رفتہ رفتہ ایک ایسی دنیا کی طرف جا رہے ہیں جس دنیا سے ہم بے خبر ہیں، جو ہماری یہ موجودہ دنیا نہیں ہوگی، جس عالم کی طرف ہم دھیرے دھیرے رخت سفر باندھ رہے ہیں اس کو برزخ کہا جاتا ہے، جو ہماری موت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد ہماری برزخی زندگی شروع ہوگی، اور یہ زندگی قیامت تک رہے گی۔ اس زندگی کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں ہے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کوئی نہیں جانتا اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ اور پھر ہمیں قیامت کے دن ہماری قبروں سے اٹھایا جائے گا، وہ ہماری ایک تیسری زندگی شروع ہوگی جس کو اخروی زندگی کہا جاتا ہے، آخری زندگی، آخرت کی زندگی۔ تو پہلی زندگی یہ ہے جو ہم اور آپ جی رہے ہیں، پھر ایک زندگی وہ ہوگی جو مرنے کے بعد شروع ہوگی، اور وہ قیامت تک رہے گی۔ پھر قیامت کے بعد ہمیں ہماری اصلی باڈی اور شکل کے بعد میں ہماری روح کو ڈال کر ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ وہ قیامت کا دن ہوگا، وہ ہماری تیسری زندگی ہوگی، اور اسی کو اخروی اور آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے، جس میں ہمیں حساب و کتاب دینا ہوگا، اور اچھے اعمال کی بنیاد پر
یا برے اعمال کی بنیاد پر ہمارا فیصلہ ہوگا جنت یا جہنم۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو جنت کا مستحق بنائے۔ وہ دن بڑا عجیب دن ہوگا، اور آج میں اپنی تقریر میں، اپنے خطاب میں اس دن کے اندر جو قیامت کا دن کہلاتا ہے، جو تقریباً 50,000 سال کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور سورج ماتر 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ تکون الشمس یوم القیامت کمقدار میل، صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور انسان پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اپنے اعمال کے بقدر۔ جس کے جیسے اعمال دنیا میں رہے ہوں گے، اگر کچھ برے عمل کیے ہیں تو کچھ لوگ ٹخنوں کے برابر پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور زیادہ گناہ کیے ہیں تو پنڈلی کے برابر پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور اس سے زیادہ گناہ کیے ہیں تو گھٹنوں کے برابر پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور مزید گناہ کیے ہیں تو کمر کے برابر پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور اس سے زیادہ گناہ کیے ہیں تو ہم کاندھوں کے برابر پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، اور اس سے بھی زیادہ گناہ کیے ہیں تو بہت سے لوگ پسینے کے اندر ڈبکی لگا رہے ہوں گے اور غوطہ لگا رہے ہوں گے۔ یہ ایسا دن ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا تھا اور کہا تھا ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت کے دن کوئی رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو یاد رکھے گا؟ شوہر اپنی بیوی کو یاد رکھے گا؟ باپ اپنے بیٹے کو یاد رکھے گا؟ ماں اپنی بیٹی کو یا بھائی اپنی بہن کو یاد رکھے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عند المیزان، جہاں ترازو رکھی جائے گی نیکیاں اور برائیاں تولنے کے لیے، جب نیکیاں اور برائیاں تولی جا رہی ہوں گی اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ہر انسان کو اپنی فکر ہوگی کہ ہم نیکیوں میں بھاری ہیں یا نہیں، ہمارے اعمال کا پلڑا بھاری ہے یا نہیں، ہم جنتی ہیں یا نہیں۔ جب ترازو رکھی جائے گی، نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، تو اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی، اپنی اپنی ٹینشن ہوگی سب کو۔ ایک تو اس موقع پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پل صراط پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، کیونکہ پل صراط جہنم کے اوپر ہوگا، اور ہر شخص کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ اگر دنیا میں اچھے اعمال نہیں کیے تو اس کا ہاتھ چھوٹ جائے گا اور وہ سیدھے جہنم میں گر جائے گا، اور جس کے اچھے اعمال رہے ہوں گے وہ پلک جھپکتے ہی اس پل صراط کو پار کر جائے گا۔ تو جس وقت پل صراط پر انسان کو گزارا جائے گا اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، ہر شخص یہ چاہے گا کہ میں آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزر جاؤں۔ یہ بڑا عجیب موقع ہوگا، اور اس قیامت کے دن، ابھی جنت اور جہنم کا معاملہ چھوڑ دیجئے، ابھی حساب و کتاب کی بات چھوڑ دیجئے، ابھی قیامت کے دن
کامیاب لوگ کون ہوں گے؟ اور سورج جو 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، جاسوس تپش ہوگی، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اس دن میں کون لوگ سکون کے ساتھ ہوں گے؟ اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ ہوگا، اس سائے میں جو لوگ ہوں گے بس وہی لوگ سکون کے ساتھ ہوں گے۔ اس دن انہی کو آرام مل پائے گا، سورج کی گرمی سے وہی لوگ محفوظ رہیں گے، اور پسینے میں وہی لوگ نہیں ڈوب رہے ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ اب عرش کا سایہ کس کو ملے گا؟ عرش کا سایہ کس کو نصیب ہوگا؟ وہی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور آج یہی 7 قسم کے لوگ ہم آپ کو بتائیں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اور جتنے بھی مسلمان یہاں بیٹھے ہیں اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میرے بھائیو، ہر مسلمان یہ غور کرے کہ یہ 7 قسم کی خوبیاں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی ہیں۔ یہ 7 خوبیاں ہمارے اندر ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو قابل مبارکباد ہیں آپ، اور اگر یہ 7 خوبیاں ہمارے اور آپ کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے تو ہمیں اللہ کے عرش کا سایہ بھی نہیں ملے گا۔ جہنم میں جو درگت ہوگی وہ الگ، یہ 50,000 سال کا دن بھی ہمارے اوپر ایک پہاڑ بن کے گزرے گا اور ہمارے لیے مصیبت ہوگا۔ اس لیے یہ 7 خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ وہ 7 خوبیاں کیا ہیں؟ وہ 7 قسم کے لوگ کون ہیں؟ آئیے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل۔ 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں پناہ دے گا، جگہ دے گا، یوم لا ظل الا ظلہ، اور اس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا امیر، عدل و انصاف کرنے والا امام، عدل و انصاف کرنے والا حکمراں، حاکم وقت، پہلا شخص۔ وَالشَّابُ النَّشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، دوسرا وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے، وہ نوجوان جس کا مزاج صرف اپنے رب کی عبادت کرنے کیا ہے، بس وہ اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ تیسرا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد کی طرف اٹکا ہوا ہے، ابھی ظہر پڑھ کے آیا، گھر پہ کام کر رہا ہے، اس کا دماغ لگا ہے عصر کا وقت کب ہوگا، عصر پڑھ کے نکلا ہے، کچھ کام کر رہا ہے، بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے، بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ مغرب کا وقت کب ہوگا، جس کا دل مسجد کی طرف لگا ہوا ہے۔ 3 وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اور وہ 2 لوگ جو آپس میں کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، اور کسی سے نفرت کرتے ہیں تو بھی اللہ کے لیے۔ اپنا ذاتی مفاد اور اپنی ذاتی دشمنی نہیں ہوتی ہے، اگر کسی سے دوستی ہے تو اللہ کے لیے، اور اگر کسی سے دشمنی بھی ہوئی ہے تو اللہ کے لیے۔ 4 قسم کے لوگ ہو گئے۔ 5واں شخص یاد کیجئے، 5واں نوجوان، 5واں آدمی
وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ نوجوان آدمی، وہ شخص جس کو کسی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت نے اور عزت دار اور شریف خاندان کی عورت نے اس کو گناہ کرنے کی دعوت دی، اس کو برائی کی طرف بلایا، اس کو اپنی طرف مائل کیا، اس کو اپنی طرف لبھانا چاہتی ہے، اس کے ساتھ منہ کالا کرنے کی دعوت دے رہی ہے، اس کے ساتھ زنا کرنا چاہتی ہے اور اس کو بلا رہی ہے، اس کو دعوت دے رہی ہے گناہ کرنے کی، اور اس آدمی نے اس کی دعوت کے ملنے کے بعد، اس کی طرف سے نمنترن ملنے کے بعد، نیوتا ملنے کے بعد، برائی کا موقع ہونے کے باوجود اس عورت کو جھاڑتے ہوئے پھٹکارتے ہوئے کہہ دیا، دور ہٹ، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ پانچواں آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور چھٹا شخص کون ہوگا؟ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، ایسا آدمی، ایسا شخص جس نے صدقہ کیا، جس نے خیرات کیا، جس نے کسی غریب کی، جس نے کسی ضرورت مند کی مدد کی اور صدقہ کیا، فَأَخْفَاهَا، اور اس کو چھپایا، چپکے سے کسی کی مدد کی، اور چپکے سے بھی اتنی خاموشی کے ساتھ اس نے مدد کی کسی غریب کی، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ اس کا دایاں ہاتھ کیا کسی کو دے رہا ہے، اس کا داہنا ہاتھ کسی کو کیا دے رہا ہے، اس کی خبر اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے۔ یعنی چپکے سے آپ باپ نے کسی کو کچھ دیا، بیٹے کو بھی پتہ نہیں چلا، شوہر کسی کی مدد کر رہا، بیوی کو بھی پتہ نہیں چل رہا ہے، اور اس آدمی کو بھی بدنام نہیں کر رہا ہے جس کی وہ مدد کر رہا ہے۔ یعنی چپکے سے کسی کی مدد کی، دائیں ہاتھ سے دیا، بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی، یہ آدمی بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور آخری شخص، 6 ہو گئے، لاسٹ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ 7واں آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، جس نے اللہ کو اکیلے میں یاد کیا، جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا، جس نے اللہ کا ذکر تنہائی میں کیا، جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا، اکیلے میں، رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں پوری دنیا سو رہی ہے، اس کی بیوی سو رہی ہے، اس کے بچے سو رہے ہیں سب، اور وہ اٹھا، وضو بنایا اور گھر کے کونے میں رو رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کے عذاب کو سوچ سوچ کر، عذاب قبر کا تصور کر کر کے، جہنم کے بارے میں سوچ سوچ کر، میدان محشر کی جاسوس تپش کے بارے میں سوچ سوچ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے رو رہا ہے۔ اس کے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، ففاضت عیناہ، اللہ کے عذاب کا تصور کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور رو دیا۔ تو ایسا اللہ کا ذکر کر کے جس کی آنکھوں کے آنسو گر پڑے، زمین کے اوپر ٹپکنے لگے، رونے لگا، ایسا آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ یہ 7 قسم کے لوگ، ان میں پہلا شخص اٹھائیے۔ اب کتنی غور سے سن رہے ہیں آپ؟ کسی کو کھڑا کر کے پوچھیں کہ میں نے 7 لوگ بتائے ہیں، کون کون ہیں؟ ابھی بتائیں نا۔ اگر کسی کو کھڑا کر کے پوچھوں تو ابھی 4 آدمی بھی نہیں گنا پائے گا کوئی۔ پہلا شخص الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا امیر، حاکم وقت۔ اور یاد رکھیے سب حاکم ہیں، حاکم صرف وہی نہیں ہے جو حکومت چلا رہا ہے، آپ بھی اپنے گھر کے حاکم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کا حاکم بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ باپ اپنی اولاد پر حاکم ہے،
بھئی آپ باپ ہیں، 4 بیٹے 2 بیٹیاں 3 بیٹیاں ہیں نا آپ کی، آپ ان کے حاکم ہیں۔ اب آپ انصاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ؟ معاف کیجئے گا، اگر آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ انصاف نہیں کیا تو اللہ کے عرش کا سایہ نہیں ملے گا، بنیاد ہی گر رہی ہے۔ جنت جہنم بات کی بات ہے، بنیاد ہی میں فیل ہو رہے ہیں ہم۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار مجھے میرے باپ، میرے والد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ کون؟ نعمان ابن بشیر کے باپ۔ نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں کہ مجھے میرے باپ ہاتھ پکڑ کر لے کر گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی، ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے۔ اے اللہ کے نبی، یہ میرا بیٹا ہے، میرے پاس ایک غلام ہے جو میرا غلام ہے، وہ غلام میں اپنے بیٹے کو گفٹ کر رہا ہوں، وہ غلام میں اپنے بیٹے کو دے رہا ہوں، وہ غلام آج کے بعد میرے بیٹے کا ہوگا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گواہ بن جائیے کہ میں اپنے بیٹے کو غلام دے رہا ہوں، بعد میں اگر کوئی جھگڑا ہو، کوئی اس پر دعویٰ ٹھوکے تو آپ گواہی دے دیجئے گا کہ نہیں، میرے سامنے نعمان ابن بشیر کے باپ نے اپنا غلام اپنے بیٹے کو دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمان ابن بشیر کے باپ سے پوچھا، کیا تمہارے اور بھی بچے ہیں، اور بھی بیٹے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، ہماری اور بھی اولادیں ہیں، ہمارے اور بھی بیٹے ہیں۔ فرمایا، کیا تم ان کو بھی ایک ایک غلام دے رہے ہو؟ کیا تم ان کو بھی ایک ایک غلام دے رہے ہو؟ نعمان ابن بشیر کے باپ نے فرمایا، نہیں، میں صرف اپنے اسی ایک بیٹے کو، ایک غلام ہے وہ میں اس کو ہبہ کر رہا ہوں، وہ میں اس کو دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر اپنے اس بچے سے بھی وہ غلام لے لو، اگر دینا ہے تو سارے بیٹوں کو ایک ایک غلام دو، اور اگر نہیں دینا ہے تو اس بچے سے بھی لے لو۔ میں بے ایمانی کے سودے پر گواہ نہیں بنتا، مجھے گواہ بنانا ہے تو ایمانداری کے ساتھ گواہ بناؤ، سب کو ایک ایک غلام دو، اور اگر ایک ایک غلام سب کے لیے نہیں ہے تو اپنے بیٹے سے بھی وہ غلام لے لو، نعمان ابن بشیر کو بھی مت دو۔ یہ عدل ہونا چاہیے باپ کا۔ کتنے لوگ ہیں آپ باپ ہوں گے، 4 بچوں کے، 5 بچوں کے، 6، غور کریں، زمین اور جائیداد کا بٹوارا غور کریں۔ کیا آپ نے وصیت کی؟ آپ کے 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، آپ کے مرنے کے بعد بیٹوں نے وراثت لے لی، کیا آپ کی بیٹیوں کو بھی حق ملا؟ مسئلہ یاد رکھیے گا، باپ کی زندگی میں اولاد کا کوئی حق نہیں ہے، باپ کی زندگی میں اولاد کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی زندگی میں بٹوارا کرتا ہے کوئی باپ، تو جتنا بیٹے کو دے گا اتنا ہی بیٹی کو بھی دے گا، جتنا بیٹے کو دے گا اتنا بیٹی کو بھی دے گا۔ ہاں، اگر باپ نے زندگی میں بٹوارا نہیں کیا تو باپ کی وراثت باپ کے انتقال کے بعد جب تقسیم ہوگی تو جتنا بیٹے کو ملے گا اس سے آدھا بیٹی کا بھی حق بنے گا، لیکن وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوگی تب۔ لیکن آپ نے وصیت کی کہ میرے انتقال کے بعد میرے بیٹوں کا جتنا بنے بیٹوں کو دینا، میری بیٹی کا جتنا بنے ان بیٹیوں کو دینا، کیا آپ نے وصیت کی؟ اگر زمین و جائیداد کے بٹوارے میں امانت داری نہیں ہوئی، بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کو حق نہیں ملا، بہنوں کو حق نہیں دیا آپ نے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کی بیوی کو حق نہیں ملا، تو یاد رکھیے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ سایہ عرش کا ملے گا ہی اس شخص کو
جو عدل و انصاف کر رہا ہوگا، ایک ذمہ دار شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذمہ داری کے ساتھ نبھائے اور عدل و انصاف کرنے کی وصیت کر جائے اپنی زندگی میں کہ میرے بچوں سنو، ایک عالم کو بلا لینا میرے انتقال کے بعد، اور وہ زمین و جائیداد کا بالکل صحیح صحیح بٹوارا کر دے، بیٹوں کا جتنا بنتا بیٹوں کو دے دے، بیوی کا جتنا بنتا وہ بیوی کو دے دے، بہنوں کا بیٹیوں کا جتنا بنتا وہ بیٹیوں کو دے دے، میرے مرنے کے بعد میری بہن کا جتنا بنتا وہ بہن کا حق دیا جائے۔ اگر آپ نے یہ عدل سے کام نہیں لیا تو یاد رکھیے گا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل، قیامت کے دن جو 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے ان میں ہم نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم نے اپنی اولاد کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ نہیں نبھایا۔ اگر آپ حاکم وقت ہیں تب تو اور زیادہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ اپنی رعایا کے ساتھ اور عوام کے ساتھ اور پبلک کے ساتھ عدل کریں، ورنہ بہت بھیانک انجام ہوگا۔